جی السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم موجود ہیں میڈم مہا آصف کے پاس، جنہوں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کیا ہوا ہے، جو کہ ہمارے سب دیکھنے والی فیملیز میں جو ہماری لیڈیز ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، جو جن کے پاس گھر میں مزید مطلب اور کام نہیں ہوتا کرنے کے لیے، جو فری ہوتی ہیں، تو وہ ان کی طرف دیکھ کر اپنا یہ بزنس سٹارٹ کر سکتی ہیں۔ ان کا بزنس مہا کلیکشن کے نام سے ہے، جو کہ انہوں نے اپنے گھر میں ہی سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ تو آئیے میڈم سے پوچھتے ہیں کہ مہا کلیکشنز جو سا ہے وہ کس پر مشتمل ہے۔ تو میڈم سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا حال ہے میڈم؟ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ تو میڈم جیسا کہ میں نے آپ کا بتایا، مہاز کلیکشن آپ نے سٹارٹ کیا ہوا ہے ماشاءاللہ اپنے گھر میں ہی، تو آپ اپنا اس مہا کلیکشن کے بارے میں بتائیں کہ یہ بزنس کس پر مشتمل ہے؟ جی محاذ کلیکشن جو ہے میں نے سٹارٹ کیا آج سے 3 سال پہلے، اور جب میں نے محاذ کلیکشن سٹارٹ کیا تو میں نے آپ کہہ لیں 15,000 کی میں نے جویلری اٹھائی، اور اس سے میں نے فیس بک اور کیا کہتے ہیں انسٹاگرام پہ لائیو سیشن سٹارٹ کیے، اور وہاں سے آہستہ آہستہ شروع میں کلائنٹس نہیں ملے، پھر کلائنٹس بنتے گئے میرے، اور یہ ہے کہ اب میں نے آل اوور پاکستان میرے جو ہے نا کلائنٹس بن گئے ہیں جو جاتے ہیں پارسلز میرے۔ تو میڈم یہ مہا کلیکشن میں آپ نے کون کون سی پروڈکٹس وغیرہ آپ نے رکھی ہوئی ہیں؟ کون کون سی پروڈکٹس آپ نے خود بھی کوئی لانچ کی ہوں؟ ان چیزوں کے بارے آپ تھوڑا سا بتائیں کائنڈلی کہ آپ کے اس مہا کلیکشن میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ جی میں نے جب اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا نا، تب تو میں نے کیا تھا آکسیڈائز جویلری سے سٹارٹ کیا تھا، اور اس کے کچھ عرصے بعد میں نے جو ہے اپنا ریزن آرٹ کا بزنس میں نے سٹارٹ کیا۔ آپ کو پتہ ہے ریزن آرٹ موسٹ ڈیمانڈنگ آرٹیکل ہوا ہوا ہے آج کل، کیونکہ اس میں ہینڈ میڈ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ میں نے سٹارٹ کیا۔ اس کے بعد میں نے جو ہے نا یہ آرگینک ہب بائی مہا کے نام سے ایک اپنا برانڈ لانچ کیا ہے۔ بزنس میں نے ایک سے شروع کیا تھا محاذ کلیکشن سے، اور اب 3 بزنس ہیں جو میں اکٹھے ایک ساتھ لے کے چل رہی ہوں، اور الحمدللہ یہ 3 سال میں 3500 پلس میرے کلائنٹس بن گئے ہیں۔ تو میڈم آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ کیا کیا چیزیں آپ نے فیس کی جب آپ نے سٹارٹ کیا؟ ظاہری بات ہے کہ لیڈیز کو یا ہماری جو سسٹرز ہیں یا مائیں ہیں، ان کو اتنا سپورٹ گھروں میں نہیں کیا جاتا، فیملیز ایشوز آتے ہیں، بہت سے ایشوز جو باہر بھی آتے ہیں، آپ کو کلائنٹس ایسے ایسے فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تو میڈم آپ کا ان چیزوں میں کیا ایکسپیرینس کو آپ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا؟ بالکل، جب میں نے کام سٹارٹ کیا، جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ میں نے 15,000 سے کام سٹارٹ کیا تھا، اور بہت سے لوگ تھے جنہوں نے کرٹیسائز کیا، فرینڈس تھی میری جنہوں نے کہا کہ یار نہیں، آپ آن لائن کام نہیں کر سکتی ہو، یا 15,000 سے آپ کچھ چیزیں لے کر لائف کرنا شروع ہو گئی ہو۔ یہ ہے کہ جب آپ کام شروع کرتے ہو نا، بہت سے لوگ آتے ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ آتے ہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، جو آپ پہ باتیں کرتے ہیں، اور اس طرح کی فضول ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار یہ آگے نہ چلی جائے، یا وہ آپ لوگوں کو کامیاب دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو سیم میرے ساتھ اس طرح ہوا، بٹ میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے کام شروع کیا، اور جہاں آپ کہہ لیں کہ میں 15,000 سے شروع کیا، اب یہ ہے کہ آلموسٹ میرا لاکھوں کا اسٹاک ہے جو میں اٹھا رہی ہوتی ہوں ہر منتھ۔ تو میڈم یہ تو آپ کی مطلب اس کی لوکیشن، تو سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ کام کہاں کر رہی ہیں؟ گھر میں کر رہی ہیں؟ آپ لوکیشن ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ جو کلائنٹس ہوں، ہمارے دیکھنے والے جو ہے ہماری فیملی دیکھنے والی، وہ آئے آپ کے پاس تو آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ کہاں پہ آئے اور کیسے آپ سے رابطہ کریں؟ جی میں نے ہوم بیسڈ آؤٹ لیٹ بنایا ہوا ہے اپنا، اور میرا جو آؤٹ لیٹ ہے وہ DH Phase 8 میں ہے، اور بہت سی کلائنٹس ہیں جو آؤٹ آف سٹیز سے لاہور آتی ہیں اور مجھے وہ وزٹ کرنا چاہتی ہیں، تو بائی اپوائنٹمنٹ کوئی بھی مجھے وزٹ کر سکتا ہے کلائنٹ۔ تو میڈم آپ نے اپنی ان پروڈکٹس کو کبھی گھر سے باہر لے جا کر مطلب کسی ایونٹ پر یا مطلب ایگزیبیشنز جیسے ہوتی ہیں ان جگہوں پر بھی آپ نے جا کے ان کو انٹروڈیوس کیا، دکھایا سب کو؟ وہاں بھی کوئی آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جی جی بالکل، میرا نہیں خیال ایسی کوئی بھی ایگزیبیشن ہے جو میں چھوڑتی ہوں۔ ایمپوریم مال میں، پیکیجز میں، کہیں بھی کوئی ایگزیبیشن لگتی ہے تو وہ میں کرتی ہوں۔ پلس یہ ہے کہ میری آل اوور دا پاکستان ری سیلرز ہیں جو میرا اسٹاک اٹھاتی ہیں اور وہ سیل کرتی ہیں آگے۔ پھر کتنی شاپس ہیں جہاں پہ میں نے اپنا اسٹاک رکھوایا ہوا ہے اسکن کیئر کا، جہاں پہ سیل ہو جاتی ہیں میری چیزیں الحمدللہ۔ تو میڈم آپ کا ایکسپیرینس اس حوالے سے بتائیں کہ گھر میں آپ نے زیادہ ان چیزوں کو سیل آؤٹ کیا کہ یا آپ کو باہر جب آپ نے ان چیزوں کو انٹروڈیوس کیا تو وہاں آپ کو زیادہ اس چیز کا بینیفٹ ہوا؟ ان دونوں میں کیا ڈفرنس آپ کو نظر آیا؟
جی گھر میں نے جب کیا ہے نا کام سٹارٹ تو اس کا بھی اچھا رسپانس تھا، بٹ آپ دیکھیں گھر میں رہ کے آپ کو وہ کلائنٹیج نہیں مل سکتی جو باہر جا کر آپ کو ملتی ہے. پھر میں نے جب ایگزیبیشن سٹارٹ کی، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو آتے ہیں وہ آپ کی لائیولی جو ہے آپ کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ ان سے کمیونیکیشن کرتے ہیں، تو وہ آپ کے ریگولر کلائنٹس بن جاتے ہیں. جیسے میں نے ایمپوریم میں پیکیجز مال میں کیا، یہ اتنی بیسٹ میری رہی ہیں. ایک تو میری یہ ہے کہ پرائزز میری آلریڈی کم ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر آن لائن پیجز، تو الحمدللہ وہ تو میری کلائنٹس بنی ہیں، بٹ آگے انہوں نے مجھے اتنی کلائنٹس دی، ان کی پوری فیملیز ہیں جو میرے سے پرچیزنگ کرتی ہیں. تو آئی تھنک سو کہ آپ کو ایگزیبیشنز کرنی چاہیے. تو میڈم آپ کی کون سی ایسی کوئی پروڈکٹ ہے جس میں آپ کو سیل آؤٹ کرنے میں مزہ آیا ہو، جو آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ بینیفٹ جس نے آپ کو زیادہ دیا ہو؟ کو ہوتی ہے نا اپنے بزنس میں آپ کو کوئی چیز بہت لکی رہتی ہے، تو آپ کو کون سی آپ کی کوئی ایسی پروڈکٹ جو بہت لکی آپ کے لیے ثابت ہوئی ہو؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، میں نے جب اپنا ریزن کا کام سٹارٹ کیا نا تو آلموسٹ 90,000 کی تھی انویسٹمنٹ جو میں نے کی، چیزیں منگوائیں. تو آپ یقین کریں مجھے میرے گھر میں میری اماں کہتی تم نے 90,000 ضائع کر دیے، تمہیں آتا ہے نہیں یہ وہ. تو میں نے ساری جو ہے نا یوٹیوب سے ریزن کی ویڈیوز دیکھی، میں نے کوئی کلاس نہیں لی، میں نے پازیٹیو وے میں اس کو دیکھا، میں نے پھر ویڈیوز وغیرہ دیکھ کر میں نے پریکٹس کی. میرا پہلا جو آرڈر آیا نا وہ 2500 کا تھا، اور جو سیکنڈ آرڈر آیا وہ میرا 80,000 کا تھا. تو آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے میری کاسٹ پوری کر دی. اور آرگینک کی طرف اگر ہم آئے نا تو میرے آرگینک پروڈکٹس اتنے اچھے ہیں کہ وہ ایک تو وہ پروڈکٹس ہیں جو میری بہت ہنس کے جاتی ہیں، اور اس کے کافی میرے کلائنٹس بھی ہیں جو دبئی امریکہ تک لے کے جاتے ہیں. اچھا میڈم، شروع میں تو بزنس جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تب تو تھوڑا بہت مطلب ظاہری بات ہے، کاروبار کا حصہ ہے کہ وہ چیز لاس میں بھی جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بینیفٹ میں آتی ہے. تو میڈم اب آپ کا جو کام ہے وہ اب بینیفٹ کے قابل ہے، مطلب بینیفٹ آپ کو ہو رہا ہے اس میں، مطلب آپ کو منافع وغیرہ جو ہے وہ بچتا ہے، اب آپ خوش ہیں اس کام سے؟ جی جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جب انسان شروع میں کام سٹارٹ کرتا ہے تو اس کو اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ کے اتنے کلائنٹس بھی نہیں ہوتے ہیں شروع میں، اتنا نہیں ہوتا ہے. بٹ یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز میں پیشنس ریکوائر ہوتا ہے، اور جو بزنس ہے نا اس کا تو نام یہی ہے کہ اس میں آپ کو رسک لینا پڑتا ہے. تو میں نے بھی رسک لیا، شروع میں مجھے لاس بھی ہوئے، بٹ یہ ہے کہ میں ہمت نہیں ہاری، کام کرتی رہی. بٹ اب یہ ہے کہ الحمدللہ اتنے اچھے کلائنٹس بن گئے ہیں، اتنے ایونٹس وغیرہ پہ جاتی ہوں، ان کو پتہ چل گیا کہ محاذ کلیکشن ایک برانڈ ہے، تو اب اچھی ارننگ ہو جاتی ہے، پروفٹ ہو جاتا ہے. تو میڈم لاسٹ میں ایک کوشچن ہے ہمارا کہ جو ہماری سسٹرز ہیں، مطلب مدرز ہیں، جو ہمیں اس ٹائم دیکھ رہی ہیں، اگر وہ کام کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ ہماری جو سسٹرز مائیں ہیں وہ کہتی ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی کام ملے بیٹھنے میں، تو آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیا ان کو کام سٹارٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ کچھ لوگ ڈرتے ہیں، بزنس ہی سٹارٹ نہیں کرتے کہ پتہ نہیں شروع میں ہی ہمیں لاس نہ ہو جائے، تو کیا آپ ان کو میسج دیں گی؟ بالکل، میں جتنی خواتین جو دیکھ رہی ہیں، میں جتنے چینلز پہ جاتی ہوں، میرا ایک ہی میسج ہوتا ہے کہ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ عورتوں کی اپنی بھی ایک پہچان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، شادی سے پہلے آپ باپ کے نام سے پہچانے جاتے ہو، شادی کے بعد شوہر کا نام آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے، بٹ بینگ اے وومن آئی تھنک کہ ہم لوگوں کو خود بھی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ اب ہمارے پاکستان کے جو حالات آ گئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ایک پہ گھر نہیں چل سکتا ہے، تو آپ کو سپورٹیو ہونا چاہیے، آپ کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ ہیلپ کریں. اور ظاہر سی بات ہے جب دو لوگ کمائیں گے تو وہ آپ اچھے طرح اپنا لائف سٹائل لے کے چل سکتے ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ بالکل آپ گھر میں بیٹھ کے ارننگ کر سکتے ہو. میں نے شروع میں جب کام سٹارٹ کیا تو میں نے جابس کے لیے اپلائی کیا، تو ان کا پے پیکج بہت ہی برا تھا، اور بھی میرے بچے چھوٹے تھے اور مجھے سارا مینج کرنا تھا. پھر میں نے کہا یار آن لائن کی طرف آتے ہیں، پھر میں نے آن لائن کام سٹارٹ کیا. اب دیکھیں میں کچن بھی دیکھ لیتی ہوں، بچے بھی دیکھ لیتی ہوں، کلائنٹس بھی دیکھ لیتی ہوں، رائڈرز آتے ہیں وہ گھر سے ہی پک اپ کر کے لے جاتے ہیں، اور آرام سکون سے کام کر رہی ہوں. بزنس کرنے میں نا یہ فائدہ ہوتا ہے، جاب میں ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کا کہنا مانا، کسی کے انڈر رہ کے کام کرنا ہے. بزنس میں اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو، دل کر رہا ہے کرو، نہیں کرے نہ کرو. آپ اپنے آپ کو نا فل اسٹاپ لگا سکتے ہو، جب آپ تھک گئے ہو تو آپ اپنے آپ کو ٹائم دے سکتے ہو. تو وٹ آئی تھنک اس کہ ہر عورت کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اور آپ یقین کرو کہ اگر میں اپنی
पास्ट की लाइफ को देखूं और अब करंट लाइफ को देखूं तो पहले मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, मैं बहुत शाय थी, बट अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जितने मर्जी लोग मेरे सामने बिठा दो मैं बात कर लेती हूँ। और दूसरा, जब लोग आपको आपके नाम से पहचानते हैं ना तो आपको बहुत खुशी होती है। और यही वजह है कि जब मैं इंटरव्यूज देती हूँ, मेरे इतने इंटरव्यूज हुए हैं, मुझे इतनी कॉल्स आती हैं ख़वातीन की और वो कहते हैं यार आप हमारे लिए मोटिवेशन हो, आपने हिम्मत नहीं हारी और हम भी आप जैसा बनना चाहते हैं। तो व्हाट आई थिंक इज कि यही मेरा सक्सेस है। अच्छा मैडम, इसके साथ साथ मुझे एक और क्वेश्चन आ गया है कि आपकी इस ऑफिस की हमें गैलरी में नजर आ रहा है कि आपको कुछ अवार्ड्स वगैरह भी मिले हुए हैं, तो वो ये लाइफ एक्सपीरियंस भी हमारे साथ थोड़ा सा शेयर करेंगे, ये आपको किस चीज के अवार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं, तो ये भी अपने हमारी इस फैमिली को बताएं। जी जी बिल्कुल। मुझे टोटल जो है कितने सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स मिल चुके हैं, मतलब मैंने कोई काउंट नहीं किया, अच्छे खासे मिल गए हैं अब तक 3 साल में। मुझे वुमेन एम्पावरमेंट का एक इवेंट हुआ था अवारी में, वहां पे 45 खवातीन थी जिनमें से आई वाज द वन हु गॉट सिलेक्टेड, जिसकी स्टोरी के ऊपर उन्होंने कैसे जीरो से हीरो टॉपिक था कि वो कैसे काम किया, उसमें मुझे मिला था। उसमें कुछ रेजिन आर्ट के मिल गए हुए। ज्यादातर यही है कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, हम क्या पॉजिटिविटी सोसाइटी को दे रहे हैं, तो इन चीजों में सारे मुझे अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो ये थी हमारे साथ मैडम महा आसिफ, जिनके साथ हमने अच्छे तरीके से गुफ्तगू की। कोई ना कोई क्वेश्चन अगर रह गया हो तो आप हमारे इस कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगेन इंशाल्लाह हमें अगर टाइम मिलता है तो हम इनसे रब्ता करेंगे और मजीद आपके इस क्वेश्चंस का आंसर्स हम दिलवाएंगे इनसे। तो दें अपने मेज़बान को सैयद फहद अली को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।